السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ مرزا جونیئر حدیثوں میں کیسے خیانت کرتا ہے، کس طرح خرد برد کرتا ہے، اور صحیح بخاری کے بارے میں کس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل چٹا صاف سفید جھوٹ۔ اس طرح کے جھوٹ میں کہتا ہوں کوئی دین دشمن بھی اسلامی کتابوں کے بارے میں اور خصوصاً حدیث شریف کے بارے میں نہیں بولتا ہوگا، بالکل نہیں بولتا ہوگا، دشمن اسلام بھی۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں مرزا دیکھ لیں۔ جونیئر بڑے اعتماد کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بڑے پروقار طریقے سے جھوٹ اس طرح بولتا ہے کہ سننے والے کو جھوٹ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ اگر سٹوریاں بنانی ہو تو میں سٹوری بناتا ہوں۔ بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ کیوں جی شاہ جی؟ کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز۔ ابو لؤلؤ فیروز وہ کس کا غلام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ ہاں، مغیرہ ابن شعبہ کس کے دستے راست تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں ان کو فیض اللہ صدابی نے سٹوری بنا کے دسنا وکیج بن دی ہے اگر بنانا شروع کر دوں میں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ میں پھر سٹارٹ لیتا ہوں ادھر سے، ابو لؤلؤ فیروز۔ اور بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے، ابو لؤلؤ فیروز نے۔ اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی، مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو، اور پھر وہ کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے۔ اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سنا مرزا جونیئر کہتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ جس کی کنیت تھی اور فیروز اس کا نام تھا، یعنی ابو لؤلؤ فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا کہ اس پرشین غلام کو یعنی اجمی غلام کو، مجوسی غلام کو یہاں نہ لے آ۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے یہ آ۔ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا اب اس غلام کو یہاں مدینے میں نہ لیا۔ یہ منع کہاں کیا تھا؟ اس کا پروف، اس کا ثبوت، اس کا حوالہ۔ اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے، یعنی صحیح بخاری میں بقول مرزا جونیئر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، منع کیا تھا کہ اس پرشین غلام کو، اجمی غلام کو، مجوسی غلام کو مدینے میں نہ لیا۔ روکنے کے باوجود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو مدینے میں لے آئے اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ تو گویا کہ مرزا جونیئر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کروانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملوث ہیں بقول مرزا جونیئر کے، کیونکہ اس کی بات کا مقصد خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت عمر نے روکنے کے باوجود بھی وہ اس کو لے آئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سازش میں وہ ملوث تھے۔ اور پھر حوالہ دیتا ہے کہ صحیح بخاری شریف کا، اور بخاری شریف میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، روکا۔ اب ہم بخاری شریف میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور ان کے روکنے کے باوجود وہ اپنے ایک مجوسی غلام کو لے آئے، اجمی غلام کو لے آئے، پرشین غلام کو لے آئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ تو یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب المناقب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 523، اور باب ہے قصۃ البیعۃ والاتفاق علی عثمان بن عفان وفیہ مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تفصیل سے حدیث پاک موجود ہے اس میں، یعنی طویل حدیث پاک ہے، کافی لمبی حدیث پاک ہے، جس کا اگر صرف خلاصہ ہی بیان کرو تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر حدیث کا نمبر دیکھنا چاہیں تو حدیث کا نمبر ہے 3700، یعنی 3700۔ آپ بے شک کسی ایپ پر دیکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3700۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی غلاموں کے مدینہ شریف میں آنے کے خلاف تھے، وہ روکتے تھے، اور خصوصاً حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، منع کیا کہ اس غلام کو یہاں نہ لے آ۔ تو یہ صحیح بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر وغیرہ میں پہلے بتا چکا۔ اس میں طویل حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہہ رہے ہیں۔ الفاظ پر ذرا غور کرنا، انشاءاللہ مرزے کا جھوٹ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ یہ حدیثوں میں کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے، کس طرح تعریف کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد کنتا انتا، کہ بے شک اے ابن عباس، تم و ابو کا، اور تمہارے والد گرامی، یعنی حضرت عباس، کہ اے ابن عباس، تم اور تمہارے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تحبان ان تکثر العلوج بالمدینہ، تم دونوں اس بات کو پسند کرتے ہو، تحبان پسند کرتے ہو کہ مدینہ شریف میں العلوج اجمی غلاموں کی کثرت ہو، ان تکثر العلوج بالمدینہ، تم دونوں یہ چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ مدینہ شریف میں اجمی غلاموں کی کثرت ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابن عباس، تم اور تمہارے والد گرامی، تم دونوں اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مدینہ شریف میں اجمی غلاموں کی کثرت ہو۔ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت سارے غلام تھے، غلاموں کی کثرت سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہنے لگے فقالا، تو انہوں نے کہا ان شئت فعلت، کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کر دیں، اے ان شئت قتلنا، کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان غلاموں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں، اگر آپ ان کا مدینے میں رہنا پسند نہیں کرتے تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ فقال کذبت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے یہ بات درست نہیں کی کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ فرمایا کہ میری مراد ہی یہ نہیں ہے۔ بعد ما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم، کہ جب وہ تمہاری زبان میں بات کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح حج کرتے ہیں، تو پھر ان کو قتل کرنے کا کیا مقصد؟ فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث پاک کے اس جملے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کتنی شفقت ہے، محبت ہے، کتنا ان کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں قتل نہیں کرنا۔ یہ حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 3700۔ تو یہاں پر صحیح بخاری میں پہلے ورقے سے لے کر آخری ورقے تک آپ اس کو پڑھ دیں، کہیں بھی اگر کسی کو یہ حوالہ ملے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس عجمی غلام کو، مجوسی غلاموں کو، پرشین غلاموں کو مدینے میں نہ لے آ، تو پھر بھی لے آیا، کہنا نہیں مانا، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حکم کی خلاف ورزی کی، معاذ اللہ مرزا یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صحیح بخاری میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے، کہیں بھی یہ جملہ موجود نہیں ہے، کہیں بھی یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا ہو، روکا ہو۔ اگر کسی کو کہیں بھی صحیح بخاری میں یہ الفاظ، یہ جملہ، یہ حدیث ملے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، ان کے منع کرنے کے باوجود حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مدینے میں لے آئے، تو وہ ہمیں ضرور حوالہ دکھائے، حدیث کا نمبر بتائے اور اس کا سکین دکھائے اور ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔